بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر صبح ایک نئی پریشانی، کوئی نیا مسئلہ ہمارا استقبال کرتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بے فکری کیا ہوتی ہے ہم بھول گئے ہیں۔ آج ایک ایسا جادوئی عمل لے کر آیا ہوں جو میرا بارہا آزمایا ہوا ہے، اور جب میں نے یہ عمل کیا خدا کی رحمت کو بے نیاز پایا، اور میں نے جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کیا اللہ نے اس مقصد میں کامیابی عطا کی۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، خاص لوگوں کے لیے خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی۔ جب کبھی آپ کو لگے کہ کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی دعا اثر نہیں کر رہی، تو آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی۔ اس عمل سے انشاءاللہ کسی کو بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز غلط تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے صرف 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا نماز پڑھنا بہت پسند ہے۔ سجدے میں کی گئی سرگوشی عرش میں سنی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ عطا بہت پسند ہے۔ جب ہمیں کسی انسان سے کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے جتنا ہو سکے اتنا کرتے ہیں، جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں اتنی کوشش لازمی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ انسان ہم سے خوش ہو جائے، کہ اس سے ہمارا کام رکا ہوتا ہے۔ جب تک وہ انسان ہم سے راضی نہیں ہوگا، ہم سے خوش نہیں ہوگا، تو ہمارا کام بھی نہیں بنے گا۔ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کی کتنی منتیں کرتے ہیں، اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیول سے نیچے گر جاتے ہیں، اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ سب کچھ دکھاوا ہی کہلاتا ہے۔ کسی کے لیے آپ چاہے دل کے کتنے خلوص سے کام کریں، ہر کوئی آپ کو چاپلوس ہی کہے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ خاص کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے تو دکھاوا بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ تو اپنے بندے کے سجدے سے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے۔ دنیا میں یہ کام انسان کسی کے لیے نہیں کر سکتا، چاہے انسان کو کسی دوسرے انسان سے کیسا ہی کام ہو، لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، اور انسان جتنا جھکتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے فرض نماز پڑھ لی ہے اور ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ نادان انسان، یہ نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے، اور فرض کام کر کے ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، اور یہ نماز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اے کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نماز اپنے لیے بھی پڑھ لیا کریں، کوئی ایسی نماز بھی ہو جو ہم اپنے لیے پڑھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت کے ذریعے مانگیں۔ یہ نماز کیسے اور کب پڑھنی ہے تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو پاک صاف ہو کر اچھی طرح تسلی سے دل لگا کر وضو کر لینا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یا مخلوق میں سے کسی سے کوئی حاجت درپیش آئے تو وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو، کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہو، تو 2 یا 4 رکعت نفل نماز حاجت کے ادا کرے۔ یہ نفل آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت آپ سب کاموں سے فارغ ہو کر اطمینان اور سکون سے نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دن کے کسی اور وقت میں یہ نفل پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت نفل ادا کرنے سے منع کیا گیا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جلد بازی میں جلدی نفل ادا کریں۔ اس لیے
بہتر ہے کہ سکون سے سب کاموں سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز کے بعد ہی یہ عمل کیا جائے۔ اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے تو ہم اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرے اور اپنا غرض اور اپنا مقصد بس اپنے ذہن میں رکھے، زبان پر نہ لائے کہ جس حاجت کے لیے وہ یہ نوافل ادا کر رہا ہے وہ حاجت اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح گھر میں یا مسجد میں یہ نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کوئی بھی، میرا بھائی بہن، چھوٹا ہو یا بڑا، بزرگ، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کسی جائز حاجت کے لیے اس عمل کو کریں اور ایسی کوئی حاجت نہ ہو کہ جس سے کسی دوسرے انسان کو نقصان ہو یا اس کی حق تلفی ہو یا کسی انسان کا حق مارا جا رہا ہو۔ کسی دوسرے شخص کی حاجت پوری کرنے کے لیے آپ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ آپ کی اپنی کوئی حاجت کوئی بھی ہو، اگر وہ جائز ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نفل کی نیت کرنے کے بعد آپ نے نماز شروع کرنی ہے اور پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلی رکعت مکمل کریں، سجدے میں جائیں، سجدے سے اٹھنے کے بعد قیام میں دوبارہ کھڑے ہوں اور اب دوسری رکعت شروع کریں تو سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ یہ بالکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے آپ کوئی عام نماز پڑھ رہے ہوں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھے اور اتحیات سے اٹھنے کے بعد تیسری رکعت شروع کریں۔ اب تیسری رکعت میں آپ نے سورہ پڑھنے کے بعد ایک سورت ملانی ہے۔ عام طور پر فرض نماز میں تیسری رکعت میں سورت نہیں ملاتے، سنت نماز میں سورت ملاتے ہیں۔ آپ اس کو سنت نماز کی طرح ہی ادا کریں گے۔ تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تیسری رکعت مکمل کریں اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اب چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانی ہے۔ سورۃ الناس آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھنی ہے اور چوتھی رکعت مکمل کریں اور سلام پھیر دیں۔ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ 4 رکعت مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے وہاں سے اٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو یاد کرنا تو مشکل ہے، بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس دعا کو کاغذ پر لکھ کر اپنے جائے نماز کے پاس اس جگہ رکھ لیں جہاں سے آپ نفل ادا کرنے جائیں۔ نماز سے اٹھے بغیر اس کاغذ کو آسانی سے ہاتھ بڑھا کر اٹھا سکیں۔ یہ کلمات اتنے کرشماتی کلمات ہیں، اتنے پاورفل یہ کلمات ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کوئی بھی حاجت ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ان کلمات کے پڑھنے سے حل نہ ہو۔ ان کلمات کو چھوٹا اور عام سمجھ کے اگنور نہیں کرنا، کیونکہ جب تک آپ کو ان کلمات پر یقین نہیں ہوگا تب تک یہ آپ کے اوپر اثر نہیں کریں گے۔ مکمل اور کامل یقین ہی اس عمل کی بنیاد ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ بالکل تنہا ہوں تو آپ جب یہ عمل کریں اور کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر کسی بچے کا آنا جانا نہ ہو، کیونکہ کسی کے آنے جانے سے آپ کی توجہ مرکوز نہیں رہے گی۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور آپ اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، میں اپنا یہ معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوگا، اب تو نے ہی کرنا ہے، جیسے بھی ہو۔ یقیناً اس عمل کے بعد آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ جلد ہی پورا ہو جائے گا، چاہے جیسا بھی کام ہو، چاہے آپ کو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، غرض کے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کی آپ کے گھر میں ریل پیل ہو جائے گی۔ اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، اسألک ان لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا الا لک رزا الا قضیتہ
تہا لی۔ اللہ حافظ۔